بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جی بھائی کہتے ہیں جی ہم 3 بھائی ہیں اور ہم میں سے ایک بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، جبکہ 2 بھائی کافی عرصے سے 2-3 سال سے بلکہ زیادہ عرصے سے وہ ہم سے الگ تھے، اور ان کا کاروبار، ان کا ذریعہ معاش، وہ ان کا بزنس الگ تھا، میں اور میرے باپ کا ہمارا بزنس الگ تھا۔ تو اب باپ فوت ہو گیا ہے، تو اب دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ جی چونکہ تمہارے پاس باپ کا حصہ ہے، باپ کی مالیت ہے، تو لہٰذا اس میں سے ہمیں حصہ دو، ہمارا حصہ بنتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ بات لمبی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باپ جب تک اولاد کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا اور ساری اولاد کی انکم جو تھی وہ ساری باپ کے پاس جمع ہوتی تھی اور باپ آگے ان کو تقسیم کرتا تھا، تو وہ باپ کی ملکیت۔ لیکن جب باپ نے ایک بیٹے کی شادی کی، اس کو الگ کر دیا، دوسرے کی شادی کی، اس کو الگ کر دیا، اور ان کو ان کا اپنا بزنس دے دیا، بھی تو نے آج کے بعد یہ کاروبار سنبھالنا ہے، نفع ہو نقصان ہو اس کا تو ذمہ دار ہے، بھئی تیرے پاس یہ کاروبار ہے، نفع ہو نقصان ہو یہ اس کا تو ذمہ دار ہے۔ اب یہ چھوٹا بیٹا ہے جی، اس کے پاس نفع و نقصان ہو اس کا یہ ذمہ دار ہے، اور باپ ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ اپنی وہ رہائش رکھ لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باپ کے پاس بھی کوئی چیز ہے، باپ اپنے اس بیٹے کے ساتھ اپنی رہائش رکھ لیتا ہے۔ اب قدرتی ایسے ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جو کاروبار ہے وہ اتنا پروان نہیں چڑھا، کم ہوا، اور جو باپ کے ساتھ بیٹا تھا، ہاں جی، وہ باپ کے تجربات سے یا قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اب اس کا کاروبار زیادہ ہو گیا، کم بھی ہو سکتا ہے، اس کا کاروبار اب زیادہ بڑھ گیا۔ تو اب اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ باقی بھائی کہیں گے جی ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں تیرے سارے کاروبار کے اندر، نہیں، وہ سارے کے اندر برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، وہ اتنے میں ہوں گے کہ جب باپ نے ان تینوں کو الگ الگ کیا تھا یا دونوں کو الگ الگ کیا تھا، تیسرے کے ساتھ تھا، تو جو اس وقت تینوں کو حصہ دے کے جو باقی بچتا تھا باپ کے پاس، ہاں جی، اس میں وہ اب برابر کے سارے شریک ہیں۔ لیکن جب باپ نے تینوں کو الگ الگ کر دیا، تینوں کا اپنا اپنا بزنس، اپنا اپنا کاروبار ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، تو اب اس بزنس کے اندر یہ تینوں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، وہ ان کا اپنا اپنا ہے، وہ ان کی اپنی اپنی محنت ہے۔ ہاں، جو باپ کا اس وقت تھا جب تینوں کو الگ الگ کیا باپ نے، تو اس وقت جو باپ کے پاس تھا اب اس میں یہ برابر کے شریک جو وراثت کے حساب سے ہوں گے، بیٹیاں بیٹے جو بھی اسلام کی تقسیم ہے اس کے حساب سے ان کو ملے گا۔ لیکن اب وہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو یعنی کہ وہ جو باپ نے دیا تھا وہ بھی ہے، تو لہذا اب تیرے پاس جو تیرا ہے وہ بھی، جو باپ کا وہ بھی، ان سب کو ملا کے ہم آپس میں تقسیم کریں گے، نہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس میں وہ حصے دار نہیں ہو سکتے۔